آپ نے آن لائن ایسی ویڈیوز ضرور دیکھی ہوں گی جہاں لوگ حیرت انگیز طور پر پراعتماد انگریزی بول رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایک ہی طریقے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ طریقہ اتنا کامیاب کیوں ہے؟ تو چلیے آج ہم اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر زبان سیکھنے والے کے ذہن میں آتا ہے نا؟ مطلب الفاظ معلوم ہے، تھوڑی بہت گرامر بھی آتی ہے، لیکن جب بولنے کی باری آتی ہے تو ہمت ہی نہیں ہوتی۔ آخر یہ خوف، یہ ڈر آتا کہاں سے ہے؟ دیکھیں، اس طریقے کے مطابق اصل مسئلہ گرامر ہے ہی نہیں۔ اصل مسئلہ ہے وہ وقفہ، وہ چھوٹا سا پاز جو ہم اپنے دماغ میں ترجمہ کرتے وقت لیتے ہیں۔ ہم پہلے اپنی زبان میں سوچتے ہیں، پھر اسے انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں، اور بس اسی چھوٹے سے وقفے میں سارا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں دو راستے ہیں۔ ایک ہے سست اور مشکل راستہ، جہاں ہر لفظ کو ترجمہ کیا جاتا ہے، غلطیوں سے ڈر لگتا ہے، اور دوسرا راستہ ہے تیز اور پر اعتماد، جہاں پہلے سے تیار شدہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں اور گفتگو کا بہاؤ نہیں ٹوٹتا۔ اب انتخاب تو بالکل واضح ہے نا؟ تو پھر اس ترجمے کی جال سے نکلا کیسے جائے؟ اس کا پہلا حل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جواب چھپا ہے حالات کے مطابق اسکرپٹس میں۔ حالات کے مطابق اسکرپٹس، یہ کیا چیز ہے؟ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ روزمرہ کی صورتحال کے لیے پہلے سے ہی جملے یاد کر لینا۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ موقع پر سوچنا نہیں پڑتا، بس بولنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے دماغ سے وہ ترجمے کا سارا بوجھ ہی اتار دیتا ہے۔ چلیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک ریسٹورانٹ میں ہیں۔ اب سوچنے اور ترجمہ کرنے کے بجائے آپ کے پاس 3 تیار جملے ہیں۔ کین آئی ہیو سم کافی؟ پھر قیمت پوچھنے کے لیے ہاؤ مچ ڈز اٹ کاسٹ؟ اور آخر میں شاید از دیر اینی ڈسکاؤنٹ؟ دیکھا، کوئی سوچ نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، صرف پر اعتماد گفتگو۔ اور یہ طریقہ ہر جگہ کام کرتا ہے۔ کسی سے ملنے سے لے کر مدد کی پیشکش کرنے تک ہر سماجی صورتحال کے لیے تیار شدہ اسکرپٹس موجود ہیں۔ یہ آپ کو کسی بھی گفتگو کے لیے فوراً تیار کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو جب بنیادی جملے آ گئے تو اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے گفتگو کو اور زیادہ قدرتی بنانا۔ یہاں حل صرف بولنا نہیں بلکہ روانی سے بولتے ہوئے نظر آنا ہے۔ انہیں کہتے ہیں روانی بڑھانے والے بوسٹرز۔ جملے جیسے یو نو واٹ یا آنیسٹلی اسپیکنگ، یہ جادوئی الفاظ ہیں سچ میں۔ یہ آپ کے گفتگو میں جان ڈال دیتے ہیں، اور سب سے اہم بات، آپ کو سوچنے کا قیمتی وقت بھی فراہم کرتے ہیں۔ اور یہاں کلید یہ ہے کہ ان جملوں کے استعمال کے بارے میں سوچنا نہیں ہے۔ استاد کے مطابق انہیں زبردستی اپنی گفتگو میں شامل کرنا ہے، انہیں عادت بنانا ہے، انتخاب نہیں۔ تو ان بوسٹرز کا اصل کام نفسیاتی ہے۔ یہ گفتگو کے بہاؤ کو برقرار رکھتے ہیں، بالکل ایک رننگ سٹارٹ کی طرح، جو آپ کو سوچنے کے لیے وقت دیتا ہے جبکہ آپ کی بات چیت کا دریا بہتا رہتا ہے۔ لیکن ایک سوال، کیا اس طریقے میں گرامر کی کوئی جگہ نہیں؟ بالکل ہے، لیکن یہاں گرامر کو بہت ہی سادہ اور بنیادی رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دس، دیٹ، دیز اور دوز کے سادہ سے اصول، یہ وہ بنیادی اوزار ہیں جو آپ کو واضح طور پر بات کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور یہ گفتگو کی عمارت کی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اور ایک اور زبردست ٹول ہے WH فیملی، یعنی واٹ، وائی، ویئر جیسے الفاظ۔ ان سے سوال پوچھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بس سوالیہ لفظ کو جملے کے شروع میں رکھیں اور آپ کا سوال تیار ہے۔ تو ان تمام ٹیکنیکوں کا نچوڑ کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی سادہ سے فلسفے پر مبنی ہے۔ کمال حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، بس عمل کریں۔ استاد اسے ایک روزانہ کی دوا قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان جملوں کو روزانہ پینا ہے تاکہ خود اعتمادی کی کمی کی بیماری دور ہو سکے۔ یہ مسلسل مشق ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ اس پورے طریقے کا مرکزی خیال یہی ہے، خود اعتمادی روانی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ انجن ہے جو روانی پیدا کرتا ہے۔ پہلے اعتماد، پھر روانی۔ لیکن ہاں، یہ سب جادو سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے روزانہ کم از کم 1 گھنٹے کی مشق کی ضرورت ہے۔ صرف اسی طرح یہ جملے آپ کی عادت بنیں گے اور آپ کی زبان پر خود بخود آئیں گے۔ تو یہ ہے وہ حتمی طاقتور خلاصہ جو زبان سیکھنے کے روایتی نظریے کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ پہلے اعتماد پیدا کریں، روانی خود بخود آ جائے گی۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کیا سیکھنے کا اصل راز اس بات میں ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں یا اس بات میں کہ ہم کیا کہنے کی ہمت رکھتے ہیں؟